بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین۔ محترم سامعین، حضور پاک علیہ السلام کی پرورش آپ کے چاچا جان ابو طالب کے سپرد رہی اور آخر تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاچا کے ساتھ رہے۔ اسی دوران میں کئی واقعات پیش ہوئے۔ انہی واقعات میں سے ایک واقعہ جنگ فجار کے نام سے، جو اب بھی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر کیا جاتا ہے۔ یہ واقعہ قبیلہ قریش اور قبیلہ حوازن کے درمیان ہوا، اور قبیلہ قریش کے ساتھ قبیلہ کنانہ والے بھی تھے، اور اسے جنگ فجار کا نام اس لیے دیا گیا کیونکہ عرب میں اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں 4 مہینے محترم مہینے ہوتے: ذی القعدہ، ذی الحجہ، محرم، رجب۔ یہ 4 مہینے عرب میں محترم مہینے ہوتی۔ ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ یہ نہ کرتے، حتیٰ کہ اپنے تلواروں کو نیام میں رکھ دیتے اور یہ کہتے کہ اب محترم مہینے آ چکے ہیں، ان مہینوں میں لڑائی جھگڑے وغیرہ نہیں کریں گے۔ جیسے کہ ہمارے ہاں رمضان المبارک کا مہینہ محترم ہوتا ہے، تو اسی طرح ان کے ہاں اسلام سے پہلے جاہلیت کے زمانے میں یہ 4 مہینے محترم ہوتی، لیکن انہی مہینوں میں کبھی کبھار لڑائی کی نوبت آ جاتی اور پھر جنگ شروع ہو جاتی۔ اسی طرح اور بھی کئی جنگ اسی طرح انہی 4 مہینوں میں ہوئے، اور یہ آخری جنگ تھی جنگ فجار کے نام سے، جو اسلام سے پہلے لڑی گئی، اور اسی جنگ میں حضور پاک علیہ السلام بھی شریک تھے، لیکن آپ نے ہتھیار نہیں اٹھایا، بلکہ آپ نے اپنے چاچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے۔ اور اس جنگ فجار کا پس منظر کچھ یوں ہے: قبیلہ کنانہ کے ایک شخص نے قبیلہ حوازن کے ایک شخص کو قتل کر لیا، اور اس وقت قبیلہ کنانہ کے لوگ وہ اوقاز کے میلے میں تھے، لیکن جب یہ خبر ملی تو وہ فوراً وہاں سے نکلے، مکہ مکرمہ آئے اور خانہ کعبہ کے اندر پناہ لی۔ اس کے بعد یہ پھر خود نکل کر قبیلہ کنانے والے جنگ کے لیے تیار ہوئے۔ پہلے یعنی کہ یہ جنگ کے لیے تیار نہ تھے، لیکن بعد میں یہ پھر جنگ کے لیے نکلے، اور پھر ان کے درمیان قبیلہ حوازن اور قبیلہ کنانہ کے درمیان لڑائی شروع ہوئی، اور قبیلہ کنانہ کے ساتھ قریش بھی مدد کے لیے نکلے، اور یہ جنگ کئی دن تک لڑی گئی، اور اس میں بہت سے لوگ مارے گئے، بہت سے لوگ زخمی ہوئے، اور اسی طرح کئی گھر برباد ہوئے۔ آخر کار یہ جنگ صلح پر ختم ہوئی۔ اسی طرح اسی واقعے کے ساتھ قریب قریب ایک اور واقعہ بھی پیش آیا حلف فضول کے نام سے۔ وہ اس طرح: باہر سے ایک شخص مکہ مکرمہ آ کر اپنا مال عاص بن وائل نامی ایک شخص تھا اس پر بیچ دیا، لیکن اس نے قیمت دینے سے انکار کیا، یعنی پیسے دینے سے انکار کیا۔ اب وہ شخص بار بار اس سے کہتا کہ مجھے اپنا حق دے، لیکن وہ سردار تھا، اس نے حق دینے سے انکار کیا۔ وہ شخص اور سرداروں کے پاس بھی گیا اور اپنی درخواست پیش کی، لیکن کسی نے بھی اس کی مدد نہ کی۔ اب وہ مجبوراً ایک بلند جگہ پر چڑھ کر پورے علاقے والوں کو پکارا کہ اے علاقے والوں، میری مدد کرو، میں مظلوم ہوں، میرا گھر بہت دور ہے، اور آپ کے علاقے میں ایک شخص مجھے اپنا حق نہیں دے رہا۔ اس پر کچھ صلح پسند لوگ تھے جنہوں نے ایک تحریک چلائی، اور عبداللہ بن جدعان یہ ایک شخص تھے، اس کے مکان پر جمع ہوئے کچھ سردار تھے، اور انہی میں سے حضور پاک علیہ السلام کے چچا زبیر بن عبد المطلب یہ بھی تھے۔ انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ ایک معاہدہ تیار کیا جائے، یعنی کہ ملک سے بدامنی کو دور کریں گے، اور مسافروں کی حفاظت کریں گے، مظلوموں کی حمایت کریں گے، اسی طرح ظالم کو ظلم سے روکیں گے۔ یہ ایک معاہدہ تیار کیا۔ اب اس پر سب متفق ہوئے۔ اسی طرح اس معاہدے میں حضور پاک علیہ السلام خود بھی شریک تھے۔ اس کے بعد حضور پاک علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے نبوت عطا کی، اعلان نبوت کے بعد حضور پاک علیہ السلام فرماتے کہ مجھے اس معاہدے سے اتنی خوشی ہوئی، اگر اس کے بدلے مجھے کوئی سرخ اونٹ بھی دے دیتا تو مجھے اتنی خوشی نہ ہوتی جتنی خوشی مجھے اس معاہدے پر ہوئی، اور اب بھی اگر کوئی مجھے اس معاہدے کے لیے پکارے تو میں مدد کے لیے تیار ہوں۔ یہ تھا حضور پاک علیہ السلام کی نبوت سے پہلے کچھ واقعات۔